الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے یوزر، ہم اپنے ایک نئے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی فضیلت اور ایک بہت بڑے ولی اللہ محمد بن سلیمان جوزلی کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ محمد بن سلیمان جوزلی نے ایک بہت مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف تحریر فرمائی ہے۔ یہ اس کے مؤلف ہیں، بہت کتاب ہے، کئی صفحات ہیں اس کے، اور اس میں 8 باب ہیں۔ ہر ہفتے روزانہ کا ایک باب ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے، پیر پہ ختم ہوتی ہے۔ 30 صفحات، ایک باب کے تقریباً 30 صفحات ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیوں لکھی، کس وجہ سے لکھی، اور پھر لکھنے کے بعد اس کو کیا کرامت ملی، تو پورا بیان سنیے گا، اور یہ والا بھی ہو، پارٹ 1 بھی پارٹ 2 بھی، تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ محمد بن سلیمان جوزلی ایک اللہ والے تھے، نیک شخص تھے اور ولی اللہ تھے۔ تو وہ ایک دفعہ سفر میں تھے، جنگل بیابان ہوتا ہے، انہیں پانی نہیں ملتا، وضو بھی بنانا ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، تو ایک کنویں کے پاس جاتے ہیں۔ کنواں تو ہے، پانی بھی ہے، لیکن نیچے ہے، نہ ڈول نہ رسی۔ تو دور سے ایک چھت پر ایک چھوٹی نابالغ بچی کھڑی تماشا یہ دیکھ رہی ہوتی سارا منظر۔ وہ نیچے آتی ہے اور پوچھتی کیا کرنا ہے، ان کا نام پوچھتی ہے، تو کہتے ہیں محمد بن سلیمان جوزلی کہ اچھا وہی ہے جن کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں آپ کا حال ہے کہ آپ پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ پھر اس باکمال بچی نے اس کنویں میں اپنا رغاب دین یعنی تھوک ڈال دیا، وہ پانی آنن فانن اوپر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضو بنایا، پانی کے برتن وغیرہ بھرے، اور پھر بچی سے پوچھا، یہ باکمال بچی یہ بتائی کمال تیرے میں کیسے پیدا ہوا کہ صرف تھوک سے ہی اوپر آ گیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا ہے کہ الحمدللہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ان پہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتی ہوں۔ ابھی بھی میں نے درود شریف پڑھ کر اس کنویں میں تھوکا تھا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ نور اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بعض کوئی کرامت دے دیتا ہے کہ ان کے تو تھوک میں بھی شفا تھی۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ہم جیسے لوگ تھوکے درود شریف پڑھ کے کسی کنویں میں پانی میں کیسے برکت پیدا ہو جائے، اوپر آ جائے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس بچی کو ادا پسند آ گئی ہوگی، نابالغ بچی تھی، ہر وقت درود شریف پڑھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی۔ اچھا لیکن یہ معاملہ دیکھ کر، درود شریف کی برکت دیکھ کر محمد بن سلیمان جوزلی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ ایک مشہور و معروف کتاب لکھوں گا دلائل الخیرات شریف درود شریف کی۔ اور پھر انہوں نے بڑی محنت کی، روزانہ لکھتے تھے۔ تو اس طرح کر اس سے انہوں نے کئی دنوں میں یا کئی سالوں میں ایک مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف تحریر فرمائی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی، ان کا عشق اور محبت کی باتیں۔ تو اب یہ پوری دنیا میں دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے سائز میں ملتی ہے، بڑے سائز میں ملتی ہے۔ اس کا جو ہے کافی مطلب ضخیم ہے یہ، تو اس کا جو ہے باب پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ناچیز بھی روزانہ پڑھتی ہے۔ میں اپنے گروپ میں، جو میرے اتنے سارے گروپ ہیں، اس کے اندر میں سینڈ بھی کرتی ہوں اس کو، دلائل الخیرات شریف کو، اور اس کی بڑی برکت ہے، اس کا بڑا فیضان ہے۔ تو یہ ایک برکت ہم سنتے ہیں اس کی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سلیمان جوزلی کی بھی مزید برکت کہ ان پر اللہ نے کیا فضل و کرم نازل کیا، یہ پارٹ 2 میں سنیں گے۔ تو آئیے ہم ایک سنتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سوڈان سے مکہ مدینہ آتا ہے، پھر وہ مدینے میں موجود ہوتا ہے صحن حرم میں۔ تو اس نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان کو، کہ وہ کچھ بک پڑھ رہا ہے۔ وہ قریب جاتا ہے تو کتاب دلائل الخیرات شریف تھی۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ سوڈانی نوجوان دوسرے نوجوان سے پوچھتا ہے جو بک پڑھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے دی ہے یہ دلائل الخیرات شریف۔ اچھا، آپ اس کو کھولو اور اس صفحے پر یہ عبارت موجود ہے
صفحہ نمبر بتاتا ہے، وہ کھولتا ہے تو واقعی وہ موجود ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ صفحہ کھولو، اس پہ کیا اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح 3-4 صفحات وہ کھلواتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کو کہاں سے ملی، صحیح بتاؤ۔ تو کہ آپ کیوں پوچھ رہے کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ یہ آپ کو بک کہاں سے ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ جنت البقیع میں ہر مہینے قبروں کی صفائی کی جاتی ہے، یعنی پرانی قبروں کو پاٹ کیا جاتا ہے، نئے قبروں کو بنایا جاتا ہے۔ تو میں گورگن کے ساتھ تھا جو یہ کام کرتے ہیں خدام، تو ایک قبر میں سے ان کو یہ کتاب پڑھی ہوئی ملی، تو میں وہیں موجود تھا۔ انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھو گے آپ؟ میں نے کہا بخدا دے دو۔ انہوں نے مجھے کتاب دے دی۔ تو جب سے مجھے اس کتاب سے محبت ہو گئی، اس کتاب کو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ درود شریف کی مشہور و معروف کتاب ہے، محمد بن سلیمان جزولی کی لکھی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ وہ قبر مجھے دکھاؤ گے؟ وہ لے آ کے دکھا دیتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ اچھا اب یہ قبر کب کھلے گی؟ تو وہ حساب لگا کے بتاتا ہے کہ بھائی اب اتنے دن بعد کھلے گی، ابھی تو کھلی ہے تھوڑے دن پہلے۔ ہر مہینے یہ کھولتے ہیں قبرستان کی قبروں کو۔ جو ہے وہ سوڈانی نوجوان اپنا ویزا بڑھاتا ہے اور وہیں رکتا ہے۔ جب اسے کہتا ہے جب کھلے تو مجھے ساتھ لے کے آنا۔ وہ جو نوجوان ہوتا ہے شاید وہ بھی کوئی انتظامیہ وغیرہ ہوتا ہوگا وہاں پہ، جبھی تو وہ جاتا تھا وہاں، اسے سب کچھ پتہ تھا جس کو کتاب ملی تھی۔ پھر وہ مقررہ وقت آتا ہے، قبرستان میں قبریں کھودی جاتی ہیں اور وہ شخص اس کے ساتھ سوڈانی نوجوان جاتا ہے۔ پھر وہ ایک قبر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ والی قبر تھی نا، تو وہ وہیں قبر کے پاس رک جاتے ہیں۔ تو وہ آتے ہیں خدام گورگن اور وہ قبر کھولتے ہیں، تو وہ جو سوڈانی نوجوان ہوتا ہے وہ جھانک کر دیکھتا ہے، تو اس کی اندر ایک لاش صحیح سلامت ہوتی ہے۔ وہ کپڑا ہٹاتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ بہت روتا ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں وہاں کے لوگ اور وہ شخص جو دلائل خراج شریف جس کو ملی تھی کہ کیا معاملہ ہے، آپ کون ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں سوڈان کا رہنے والا ہوں، میرے والد بھی وہیں رہتے تھے، لیکن میرے والد کو دلائل خراج شریف سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا اور اس کتاب کے صدقے میں، درود شریف کے صدقے میں جنت البقیع عطا فرمانا۔ تو الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت البقیع عطا فرما دی۔ یہ ان کو اللہ نے دعا سن لی اور ان کو جنت البقیع عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ویوزو، آپ نے سنا کہ اس کی کتنی برکت ہے کہ جس شخص نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے جنت البقیع عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی۔ سوڈان سے کہاں وہ آیا اور پھر جنت البقیع عطا بھی فرمائی۔ پھر اس کا اور اس سے یہ بھی دعا مانگتا تھا مجھے قبر میں دلائل خراج شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرمانا، اسے عطا بھی فرمائی جنت البقیع۔ پھر اس کے جسم کو سلامت، اس کا کفن سلامت۔ کئی سال ہو گئے تو اس شخص کو انتقال ہوئے، لیکن اللہ جس پر چاہے اپنا کرم کرے، جس کو چاہے زندہ رکھے قبروں میں، جس کو چاہے روزی دے، جس کو جو چاہے وہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی امین وما علینا الا البلاغ المبین۔